آیت نمبر 148 ختم ہو چکی ہے اور 149 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حیث اور من سے، حیث جہاں، ومن حیث اور جہاں سے بھی، ومن حیث اور جہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، ومن حیث خرجتا اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی تو پھیر لیا کریں، فولی تو پھیر لیا کریں، وجہ کا اپنا رخ، وجہ کا لفظی معنی اپنا چہرہ اور مراد رخ، فولی تو پھیر لیا کریں، وجہ کا اپنا چہرہ اپنا رخ، شطر جانب طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، فولی وجہ کا تو اپنا رخ پھیر لیا کریں، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی، للحق یقیناً صحیح بات ہے، حق بات ہے، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی، للحق یقیناً حق بات ہے، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، وما اور نہیں ہے، اللہ اللہ تعالی، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم تقریباً واضح ہے، صرف ایک لفظ ہے تھوڑا سا، وہ ہے ومن حیث خرجتا، جہاں سے بھی آپ نکلیں۔ نکلنے سے مراد ہے سفر کی طرف روانہ ہونا، یعنی اگر کہیں حالت سفر میں بھی ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو رخ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے، مطلب کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم صرف اس صورت میں نہیں ہے جب آپ مکہ میں ہیں یا مدینہ میں ہیں، بلکہ آپ دنیا میں جس بھی کونے کی طرف چلے جائیں، جہاں بھی روانہ ہوں، جہاں بھی سفر پر ہوں، جس جگہ بھی موجود ہوں، تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل سچ ہے اور بالکل برحق ہے۔ ومن حیث اگلی آیت دیکھیے، ومن حیث اور جہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، آپ روانہ ہوں، فولی تو پھیر لیا کریں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ پچھلی آیت کا پہلا جملہ بھی یہی تھا اور اس آیت کا پہلا جملہ بھی وہی ہے۔ وحیث اور جہاں کہیں بھی، حیث ما جہاں کہیں بھی، کنتم تم ہوا کرو، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فولو تو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو،
فولوا وجوہکم، تو پھیر لیا کرو اپنے رخ، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف۔ کئی دفعہ یہ لفظ، یہ جملہ دہرایا گیا ہے، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اصل میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو حالت ہے کہ مکہ میں ہے تب بھی رخ اس طرف کرنا ہے، عرب میں ہے تب بھی رخ اس طرف کرنا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تب بھی رخ اس طرف ہی کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہیں آپ سفر میں ہیں تب بھی رخ اسی طرف کرنا ہے، تب بھی اسی طرف رخ کرنا ہے۔ تو ایک تو اس لیے بار بار اس بات کو دہرایا گیا کیونکہ مختلف صحابہ کرام مختلف ان کے ذہن میں خیال آتے تھے، وہ سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ حکم نازل ہوا ہے تو ایک طوفان برپا ہوا، مشرکین کی طرف سے بھی، یہود و نصارہ کی طرف سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس حکم کو بھیجا۔ ادھر سے ان کا شور بڑھتا تھا، ادھر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی کے لیے پھر دوبارہ حکم نازل فرما دیتے تھے۔ اس لیے ہم نے کل بھی پڑھا اور آج بھی پڑھا، الحق من ربک، یہی بات سچ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ آج بھی ہم نے پڑھا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً 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 یہی بات سچ ہے اور حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ہمیں 1400 سال کا عرصہ مل چکا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے نارمل سی بات ہے۔ ہمارا تو بچہ جب تھوڑا سا پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کو نماز سکھائی جاتی ہے، تو نماز کے اندر بعض دفعہ نیت کے الفاظ بھی سکھائے جاتے ہیں کہ بھائی ان الفاظ سے نیت کرو، تو وہ الفاظ بھی یہ ہوتے ہیں منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، قبلہ رخ کی طرف، یہ الفاظ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے، یہ صرف توجہ کے لیے۔ حتیٰ کہ نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے تو تب بھی کئی دفعہ نیت بیان کی جاتی ہے، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ منہ قبلہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ لیکن 1400 سال 1450 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو بہت عجیب و غریب صورتحال پیش آئی تھی، بہت ہی عجیب و غریب صورتحال پیش آئی تھی۔ یوں سمجھیے جیسے آج سے 20 سال پہلے، یہ میں اپنے ہوش کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ایسے حالات پیش آتے ہوں گے۔ آج سے 20 سال پہلے پورے کفر نے اپنا رخ اسلام کی طرف کر لیا تھا، ان کی توپیں، ان کے چہرے، ان کے میڈیا، ان کے اعتراضات، ان کے مصنفین، ان کے جو ٹاک شوز ہوتے تھے وہ، اور اسلام مسلمان جو ہے وہ بیچارے منہ چھپائے پھرتے تھے، نہیں ہم تو بڑے لبرل سے ہیں، نہیں ہم تو بڑے روشن خیال سے ہیں۔ مسلمان اسلام سے پیچھے ہٹنے لگے تھے، کفر کو خوش کرنے کے لیے، سافٹ امیج کے لیے وہ اس قسم کے اصطلاحات استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں ہم تشدد پسند نہیں ہیں، نہیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ کفر کا رخ پوری طرح مسلمانوں کی طرف ہو گیا تھا۔ ایسے میں اپنے اسلام پر پوری طرح جم کر قائم رہنا یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا، یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ لبرل، روشن خیال، اور اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی۔ تو یہی بعین ہی ایسی ہی کوئی صورتحال تھی جب کفار نے یکدم اپنے منہ کھولے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، کبھی کہتے ہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں پھر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ارے تمہارا تو قبلہ ہی متعین نہیں ہو پا رہا، ارے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تمہارے اللہ کو نہیں پتا کہاں نماز پڑھنی ہے، کبھی ادھر کہتا ہے کبھی ادھر کہتا ہے۔ اب عام لوگ وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں، کیا کریں، ایسا کیوں ہے؟ کوئی ایسا شافی جواب آ جائے کہ ان کے منہ بند ہو جائیں،
ہماری بھی پوری طور پر تسلی ہو. تو اللہ پاک نے پھر بار بار وحی نازل فرمائی، بار بار وحی نازل فرمائی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر مسلمان کے دل میں اللہ کے حکم کے بارے میں شک اور تذبذب آ جائے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. پھر وہ تذبذب صرف اللہ کے حکم کے بارے میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے بارے میں بھی آ جاتا ہے. پھر وہ شک اللہ کے بارے میں بھی آ جاتا ہے. تو اسی لیے بار بار اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں پوری طرح اس بات کو جاگزی کرنے کے لیے اور راسخ کرنے کے لیے، جب کفر کا پریشر بڑھتا تھا اور کہیں مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوتے تھے، پھر وہی اترتی تھی، الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے پروردگار. تو یکدم وہ جو کفر کا بنا ہوا جال ہوتا تھا نا، وہ تار تار ہو جاتا تھا. پھر ایک دفعہ مسلمانوں کا ایمان اور نکھر کے اور مضبوط ہو جاتا تھا. پھر 2-4 دن گزرتے، پھر کفار اپنی اسی روش پہ آتے، پھر اعتراضات مسلمانوں پر، کیونکہ سب ملے ہوئے تھے، اکٹھے رہتے تھے، ملنا جلنا، آنا جانا، مشرکین بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. پھر اعتراضات برپا ہوتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لوگ کہتے تھے نا، مشرکین کفار کہتے تھے، اچھا جی یہاں تو کعبہ ہے، اچھا جب باہر جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ پھر کہاں کعبہ ساتھ لیے جاؤ گے؟ تو اللہ پاک پھر حکم نازل فرماتے، نہیں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہنا. تو اللہ پاک بہت مہربانی فرماتے رہے ایمان والوں پر کہ ان کے اطمینان، ان کے یقین اور ان کی تسلی کے لیے بار بار وحی نازل فرماتے رہے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا حکم پوری طرح راسخ ہو جائے. میں شروع سے پھر پڑھتا ہوں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی آپ روانہ ہوں، یعنی سفر پہ جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیا کریں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، یہی بات بالکل حق اور سچ ہے، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی خرجتا، آپ روانہ ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیا کریں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے ایمان والو جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فَوَلُّوا، تو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنے رخ، اپنے چہرے، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف. لئلا، تاکہ نہ، لئلا، تاکہ نہ، یکونا، رہے، للناس، لوگوں کے پاس، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی حجت اور کوئی دلیل. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جو ظالم ہیں، منہم، ان میں سے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ظالم ہیں ان میں سے. لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے تمہارے خلاف، اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 طبقات تھے، ایک مشرکین، ایک یہود و نصارہ. جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مشرکین کہتے تھے کہ واہ، کہتے ہو اپنے آپ کیوں کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروکار ہیں، اور رخ کر کے نماز پڑھتے ہو بیت المقدس کی طرف، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ تو یہ مسجد ہے، یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے. کہتے ابراہیمی ہو اور نماز اور عبادات میں ان سے انحراف کرتے ہو، یہ مشرکین کہتے تھے. یہود و نصارہ یہ کہتے تھے جناب ہمارے ہی دین ہے، ہمارا ہی دین ہے اور ہمارے دین پہ چل رہے ہو تم لوگ.
تم لوگ ہمارے دین پر ہمارا قبلہ اپناتے ہو نا، ابتدا ہی یہی ہے کہ عبادت کرو تو رخ اس طرف، تو تم ہمارے دین پہ چل رہے ہو، ہمارا ہی دین ہے. تو فخر کرتے تھے کہ یہ کوئی اور لوگ نہیں، ہمارے دین پہ چلنے والے ہیں، اصل ہم ہیں، یہ ہماری اتباع کر رہے ہیں. یہ مشرکین اور یہود و نصارہ کے دو اعتراضات. اب اللہ تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کو قبلہ متعین فرما دیا، وہ جو مشرکین کہتے تھے نا کہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو اور عبادت میں انحراف کرتے ہو، تو ان کا منہ بند ہو گیا. لو اب ہم خانہ کعبہ کی طرف آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملت ابراہیمی پر پورے طور پر عمل پیرا. اور وہ جو کہتے تھے نا جی ہمارے دین پہ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو ان کا منہ بند ہو گیا کہ نہیں جناب، وہ دین الگ ہے اور ہمارا الگ ہے. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ظالم ہیں، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہر حال میں اعتراض کرنا ہے، ان کو چھوڑ دو. فلا بس نہ تخشوا، تم ڈرو، ہم ان سے، فلا تخشوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. یہ لوگ بولتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے، بلا وجہ کا اعتراض. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ہی ڈرو. اور لی، تاکہ، اتمہ، میں تمام کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں. تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ تمہارا قبلہ اس لیے بنایا ہے اور مسجد حرام تمہارا قبلہ اس لیے بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام دو الگ چیزیں ہیں. خانہ کعبہ اور مسجد حرام دو الگ چیزیں. خانہ کعبہ وہ سیاہ عمارت، اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں. اس سیاہ عمارت کے ارد گرد جو عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. اس کو خانہ کعبہ الگ چیز ہے اور مسجد حرام الگ چیز ہے. گو ایک ہی جگہ پر ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے، لیکن بہرحال خانہ کعبہ اس سیاہ بلڈنگ کو کہا جاتا ہے. اب جو لوگ وہاں پر ہیں، مسجد حرام کے اندر ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. ان کے لیے جو مسجد حرام کے اندر ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے واحد جگہ ہے مسجد حرام، واحد جگہ ہے جہاں ہر نماز پڑھنے والے شخص کا رخ الگ ہے. ہر نماز پڑھنے والے شخص کا رخ الگ ہے. دیکھیں نا، یہ کعبہ ہے نا، ٹھیک ہے، جو ادھر کھڑا ہے منہ ادھر 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 ہے. اسی لیے وہاں پر صفیں ایسے نہیں ہیں. خانہ کا مسجد حرام کی صفیں ایسے نہیں ہیں، مسجد حرام کی صفیں ایسے ہیں. یہ واحد جگہ ہے. مسجد حرام کے اندر جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا وہ مسجد حرام کی طرف رخ نہیں کرے گا، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. البتہ جو باہر کے لوگ ہیں جیسے ہم ہیں اور ممالک کے لوگ ہیں اور شہروں کے لوگ ہیں، وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں، کافی ہے. عین سمت خانہ کعبہ کی ضروری نہیں. ہمارے لیے عین خانہ کعبہ کی سمت ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام کا جتنا وہ علاقہ ہے
ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لیں، بے شک ہم تھوڑا سا قبلے سے تھوڑا سا اس طرف ہو رہے ہوں، ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ باہر ہیں، سفر پہ ہیں، تو مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرو، مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرو۔ بہرحال یہ تھوڑی سی جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ تو اس کیفیت کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک نمازی کا رخ دوسرے نمازی کی طرف ہے، اور وہاں مقتدی کا رخ امام کی طرف ہے، کیونکہ امام صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں تو سامنے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا رخ امام صاحب کی طرف آ جائے گا۔ تو وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں۔ میں نے تمہیں قبلہ خانہ کعبہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں اپنی نعمتوں کی جو انتہا ہے وہ تم پہ کر دوں، اپنی نعمتوں کی جو انتہا ہے وہ تم پہ کر دوں۔ اللہ پاک نے اس امت کو بہترین سے بہترین چیز عطا فرمائی، چن کے عطا فرمائی ہے، بلکہ نوازا ہے بہترین سے بہترین چیز سے۔ اب تمام قبلوں میں سے سب سے بہترین خانہ کعبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چن کر خانہ کعبہ عطا فرمایا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ جو میری نعمت ہے اس کی انتہا کر دوں میں تم پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرمائے، انتہا ہے نا، قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا، انتہا ہے نا، دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، انتہا ہے۔ جیسا کہ جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک خاص دن ہر امت کو عطا فرمایا ہفتے میں، ہفتے بھر کے دنوں میں ایک خاص دن ہر امت کو عطا فرمایا۔ اللہ کے ہاں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اور وہ سب سے بہترین دن چن کر اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں، یعنی اپنی نعمت کی انتہا کروں، اور اس نعمت کی انتہا میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، سیدھے راستے پر